کرتے تھے آ کر کے، ہر گھنٹے بعد ایک نئی پریس کانفرنس ان کے ہوتی تھی، ان کے وزیر و مشیر کی۔ 87 یعنی 85 سے 87 ان کے وزیر و مشیر تھے، اور اس نے ناصر سعید کھوسا کی سربراہی میں شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنائی، جی کیسے ہم بچت کریں۔ انہوں نے کہا 32 منسٹرز رکھو، اس وقت آپ کی معاشی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن اس 87 یا 85 منسٹر وزیر و مشیر میں سے 45 وہ تھے جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے بھگتا، جو اس ملک نے بھگتا، جو اس قوم نے بھگتا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور آخری بات، چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جو ججمنٹ دی ہے اس میں ایک ایک لفظ ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے پی ٹی ایم کی جماعتوں نے حملہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر، کس طرح کنٹینرز کے ذریعے وہاں آ کر کے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور کس طریقے اور کس انداز سے انہوں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کر ریزولوشنز پاس کی، اور ہر روز ان کے خلاف ایک نئی قسم کی ایک حملے کی صورت میں اور ان کو گالیاں دینے کی صورت میں، جلسوں میں تقریریں کرنے کی صورت میں، ان کی تصویریں لگانے کی صورت میں، وہ ساری اس کی بہت ساری مثالیں آج کے فیصلے میں ان کے خلاف پی ٹی ایم کی حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، عدلیہ ایک ریاست کا سب سے اہم ستون ہے، انہوں نے 97 پہ ایک حملہ کیا تھا اور یہ دوسرے اس کے بیچ بھی کرتے رہے، لیکن یہ 2023 ایک دوسری قسم کا حملہ تھا جو مستقل انہوں نے جاری رکھا۔ لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں، کیا ریاست کے اہم ترین ادارے کے اوپر حملہ، کیا یہ شرپسندی اور دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا ایک ہی ادارہ ریاست ہے؟ کیا ریاست کے کسی اور ادارے کے اوپر حملہ، وہ حملہ ریاستی دہشت گردی، اور اس کے اوپر اس کو دہشت گردی میں نہیں لائیں گے، یعنی یہ حکومتی دہشت گردی میں نہیں لائیں گے؟ کیا سرکار کو یا اس وقت کی حکومت کو حکومت کی طرف سے حملہ ایک ریاستی دہشت گردی نہیں ہوگی؟ کیا اس کے خلاف کوئی مقدمہ بنایا جانا ضروری نہیں ہے؟ یا کیا ریاست صرف ایک ادارے کا نام ہے؟ یہ سوال ہے ہمارا تمام مقتدر طبقوں، حلقوں سے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بھی، ہماری اس وقت کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے بھی، اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی، کہ آج کے فیصلے سپریم کورٹ کو وہ کل کے فرما رہے تھے کہ ہم سپریم کورٹ کے ہر فیصلے پہ عمل درآمد کریں گے۔ میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ لے کے ان تمام کرداروں کو بے نقاب کیجیے، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیجیے، تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو سکے۔ اور دوسری بات، مجھے یہ بتائیں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کہ آج آپ نے یہ فیصلہ دے دیا تو کیا ان کرداروں کو جنہوں نے آپ کے 1 مارچ کے فیصلے کی تصدیق کی مذاق اڑایا اور اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، جس نے 4 کے آپ کے فیصلے کی تصدیق کی مذاق اڑایا اور عمل درآمد نہیں کیا، جنہوں نے آئین کو معطل کیا، کیا اس کے خلاف آپ کوئی مقدمہ درج کریں گے، یا کیا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی؟ اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کی کمزوری تصور ہوگی۔ پھر جو طاقتور لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ مانیں تو کوئی طاقت ان سے نہیں پوچھ سکتی، اور اگر کمزور اور غریب آدمی کوئی غلطی کرے تو ان کو اٹھا کر کے آپ جیلوں میں بند کر دیں، ان کے والدین کو نہ ملنے دیں، ان کو وہ انسانی اور بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیں جس کے وہ آئین کے مطابق حقدار ہیں، تو یہ کیا انصاف کا، قانون کا دوہرا معیار نہ ہوگا؟ کیا اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ، افراتفری نہیں پھیلے گی؟ کیا اس سے لوگوں میں تفریق اور عدم استحکام کی پوزیشن نہیں آئے گی؟ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے
کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان تمام کرداروں کو ضرور کٹہرے میں لائیں، ان کو سزا دیں جنہوں نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جنہوں نے آئین کے آرٹیکل 6 کی وائلیشن کی، جنہوں نے آئین کا، قانون کا اور عدلیہ کا مذاق اڑایا، اور آج ہم اس مذاق کو تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ شیخ سنگھ صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی، وہ بھی مدعا صرف سپریم کورٹ ہی تھے، آپ نے بھی ذکر کیا، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 14 مئی پہ وہ اپنے آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے؟ آپ کہیں نہ کہیں ان کو ملائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کیا ان کے پاس ہے آرڈر، کیوں نہیں کروا پا رہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کے مقابلے میں نے کہا نا، سارے سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کو عمل درآمد کرنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ ماضی کی پی ڈی ایم کی حکومت نے، آپ کے سامنے ہے، پہلے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر لے آئے، پہلے اس پہ فیصلہ کرنا پڑ گیا، پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لے آئے، پھر اس کے اندر فیصلہ ہوا، وہ گو کہ ٹیمپریری فیصلہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر الیکشن کمیشن کے ذریعے الیکشن ریویو پٹیشن ڈال دی، اس کے اوپر فیصلہ آیا۔ لیکن یہ سارے حربے آپ کے سامنے تھے، آپ نے ان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فیصلہ کرنا تھا، لیکن آج آپ اس کا نتیجہ برآمد کر چکے ہیں، کیونکہ ریویو بھی خارج ہو گیا ہے، ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر کی پٹیشن بھی خارج ہو گئی ہے۔ آج آپ نے اس آج کے آرڈر کے ذریعے یہ بھی ثابت کر دیا ہے، چارج شیٹ مرتب کر دی ہے اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف۔ آج تو کم سے کم وقت ہے ان کو سزا دے کے جائیں۔ آپ فیصلہ دیتے ہیں، اگر کوئی نہیں مانتا تو اگلا اس کا کانسیکوینشل ایفیکٹ ہے کہ ان کو توہین عدالت میں تو سزا دے کے جائیں، کسی ایک کو نشانہ عبرت بنا کے جائیں۔ یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے، اس لیے تاکہ آئندہ کے لیے آئین کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہیں ہو، چونکہ اگر ایک بھی ملزم کو یا مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو اس طرح کی حرکتیں اب دوبارہ ہو رہی ہیں۔ جس طرح 90 ڈیز میں آپ الیکشن نہیں ہو رہا، کوئی اس کی ڈیٹ دینے کو تیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو بلایا جاتا ہے کنسلٹیشن کے لیے بائی دی پریزیڈنٹ، وہ پریفر کرتا ہے اسی دن کہ وہ امریکن سفیر سے تو ملاقات کرے، لیکن آئینی سربراہ کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ایسے کرداروں کو سزائیں نہیں دیں۔ اگر آپ نے سزائیں دی ہوتی تو قانون اور آئین کی پامالی اس طرح سر عام نہ ہو رہی ہوتی جو اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سر، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ کیا موجودہ سسٹم اور مقتدر حلقوں سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا اہم ترین سوال یہ کہ جس کیس میں ان کی گرفتاری ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کی رہائی کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں، جس کیس میں وہ گرفتار ہیں، کمال کی بات ہے، ایک کیس میں ان کا توشہ خانہ میں جو پہلے دن آرڈر سسپینڈ ہونا تھا اس کو 25 دن لگائے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ نے، اور انہوں نے خود کہا کہ یہ آرڈر انلیگل ہے ہمایوں دلاور کا۔ اس دوران انہوں نے کیا کیا، سائفر کیس میں عمران خان کو طلب کیے بغیر، ان کو پروڈیوس کیے بغیر ان سائنڈ روکار بھیج دی کہ جناب یہ سائفر کیس میں انڈر کسٹڈی ہیں، اور اس دن سامنے منظر عام پر آئی جس دن ان کا آرڈر سسپینڈ ہوا۔ یہ آپ کیلکولیٹڈ اینڈ مینوپولیشن آپ دیکھ لیں۔ افسوس کی بات ہے کہ سارے ریاستی ادارے باندی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، کن کے سامنے؟ جو موسٹ پاورفل لوگ ہیں، جن کا مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اور ہر حال میں عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں، اور جب پچھلے سیٹرڈے کو کیس تھا، جب ہم نے کہا کہ جناب آج بحث سن لیجئے جج صاحب کو، 2.5 گھنٹے اس بات پہ ان کو قائل کرتے رہے کہ آپ بحث سن لیں، جو کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کی بحث نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں منڈے کو ہر حال میں فیصلہ کروں گا، لیکن ان کو پتہ تھا کہ منڈے کو ان کی وائف نے بیمار ہو جانا ہے اور انہیں اپلیکیشن دے دینی ہے فار ایڈجرنمنٹ۔ ہم نے پھر تاریخ التوا کی، جب نہیں ہو سکا، اور یہ واحد جج ہیں